السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ لوگوں کی رائٹر حاضر ہوں دل رقصم سیزن 2 کی پہلی قسط کے ساتھ۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور چلتے ہیں اپنی قسط کی جانب۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور دوسری سب سے اہم بات، دل رقصم کے سیزن 2 کا سٹارٹ ہم نیو کریکٹر سے کرنے والے ہیں، نئی فیملی، نئے لوگ۔ تو ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی، مزہ آئے گا۔ تو اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ڈیلی بیسس پر آپ کو ایپیسوڈز ملتی رہے۔ مزید ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ دوبارہ چینل سبسکرائب لازمی کریے گا، ریویو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ خدا حافظ۔ دل رقصم سیزن 2 قسط نمبر 1، ازکرم صالحہ اقبال۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ کشمیر کا موسم کافی حد تک سرد تھا۔ سردیاں ختم ہونے والی تھیں، اس لیے ٹھنڈ ان دنوں پھر بڑھ چکی تھی۔ ہواؤں کا رقص زور و شور سے جاری تھا۔ ہواؤں کی وجہ سے ٹھنڈ بھی عروج پر تھی اور دھند بھی حد سے زیادہ تھی۔ دیکھنے کو موسم کافی خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن آج کا موسم اور آج کا دن صرف چند لوگوں کے لیے ہی خوبصورت تھا۔ کچھ پر تو آج کے دن قیامت برپا ہونے والی تھی اور کچھ پر ہو رہی تھی۔ کشمیر میں تاؤباڈ گاؤں سے دور 1 گھنٹے کے فاصلے پر موجود اڑنگ کیل گاؤں کی سب سے خوبصورت، بڑی اور دل کو باغ باغ کر دینے والی حویلی میں بڑی دھوم دھام سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ یہ تیاریاں کسی کی تقریب کی نہیں تھیں، لیکن ہو ایسے رہی تھیں جیسے حویلی میں تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ تیاریاں کسی کے آنے کی خوشی میں ہو رہی تھیں۔ جو آ رہا ہے وہ گزشتہ 7 سالوں سے اپنے گاؤں، اپنی حویلی، اپنی فیملی سے دور تھا۔ پچھلے گزرے 4 سال تک تو اس کا رابطہ پھر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، پر گزرے 3 سالوں سے وہ لاپتہ سا ہو گیا تھا۔ اب جب اس کے واپس آنے کی خبر آئی تو ہر کوئی خوشی سے بھرپور انداز میں اس کے آنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ فون کیا اس کو، کب نکلے گا وہاں سے اور کب پہنچے گا یہاں وہ؟ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، جس کی ڈوریاں ان کے گلے میں پیچھے کی جانب بندھی ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں براؤن کلر کی مضبوط لاٹھی پکڑے، جس کے سہارے پر وہ آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں، اس حویلی کے سربراہ جاسب قدسی تھے، جو آج سے 5 سال پہلے کے ایک ریٹائر آرمی چیف جنرل تھے۔ فوج سے ریٹائری کے بعد انہیں گاؤں میں ایک اچھے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، اور گزرے 5 سالوں میں جاسب قدسی کے دونوں بیٹوں میں سے بڑے بیٹے حائل قدسی نے اس گاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے رویے، اپنی اچھی سرداری کے تحت 8 گاؤں کی سرداری حاصل کر لی تھی، جبکہ جاسب صاحب کے چھوٹے بیٹے نے ان 8 گاؤں میں تعلیم دینے کے لیے کئی اسکول اور یونیورسٹیاں بنائیں، اپنے بھائی کی مدد سے، جو اب ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ خالی ہوتی جا رہی تھیں، اور وہ بھی صرف اور صرف ایک شخص، آریان شاہ کی وجہ سے۔ اپنی تعلیمی اداروں کو اس طرح خاک میں ملتا دیکھ جاسب صاحب کے چھوٹے بیٹے زہیب قدسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگ گئے تھے۔ اور پریشانی کی وجہ سے ان کا دل کمزور ہو چکا تھا۔ بابا، بات تو نہیں ہوئی اس سے، لیکن میسج آیا تھا اس کے نمبر سے آج۔ لیٹ نائٹ فلائٹ ہے اس کی، کل صبح تک پہنچے گا وہ۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے 48 سالہ حائل قدسی مٹی کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، اوپر بلیک کلر کی گرم شال اوڑھے ہوئے، سیڑھیوں سے اترتے اپنے بابا کو حویلی کے دروازوں سے اندر داخل ہوتے دیکھ مسکرا کر کہتے ہیں۔ حائل قدسی اپنے نام کی طرح تھے، رحم دل، لوگوں پر مہربانیاں کرنے والے فرشتہ صفت انسان، اور آگے ان کے بچے بھی بے حد خوبصورت اور رحم دل ان کے حساب سے۔ حائل مسکراتے ہوئے بولتے حال میں داخل ہوتے ہیں۔ اپنے آس پاس نوکروں کو ہوا کی رفتار سے کام کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سہارا دیتے ہوئے ہال میں صوفے کے درمیان خاص ان کے لیے بنائے ہوئے ایک بادشاہی طریقے کا بڑا سا سفید رنگ کا سنگل صوفہ اس پر لے جا بٹھاتے ہیں۔ اور انہیں بٹھانے کے بعد ان کے ہاتھ سے ان کی لاٹھی لیے صوفے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ کل آنے والا ہے تو ابھی سے اتنی تیاریاں کیوں؟
ایسا لگ رہا ہے حویلی کسی دلہن کے آنے کی خوشی میں سجائی جا رہی ہے۔ جاذب صاحب صوفے سے پشت ٹکاتے، گہری سانس بھرتے، مدھم سی آواز میں گویا ہوئے۔ ان کی آہستہ سی آواز بھی ان کے بیٹے کے کانوں میں بآسانی پڑتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں بابا، یمان کو صاف صفائی کتنی پسند ہے۔ گندگی سے شدید نفرت ہے اسے، اور اسی لیے اس کے آنے کی خوشی میں ہماری بیگم صاحبہ کا بس نہیں چل رہا کہ فرش کو کانچ بنا ڈالے اور پورے فرش پر پھول بچھوا دے۔ حائل مسکراتے ہوئے پوری حویلی میں نظر ثانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہاری بیگم کا واقعی بس نہیں چلتا، وہ میری حویلی کو بنو رانی کی طرح سجا کر رکھے، پر جا کر سمجھاؤ اپنی بیگم کو، اس کا بیٹا آج نہیں آ رہا ہے، وہ کل آئے گا۔ جاذب صاحب حائل پر نظریں جمائے کہتے ہوئے انہیں ہاتھ سے سامنے پڑے ٹیبل پر اخبار کو دینے کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ شیر کے منہ میں ایک وقت میں ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، پر خوشی سے بھرپور کچھ کرتی ہوئی اپنی بیوی کے منہ میں نہیں بابا۔ حائل آج کا اخبار اپنے بابا کو اٹھا کر دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے۔ حائل کی بات پر جاذب صاحب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگنے لگی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اخبار میں نظریں جماتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ زیدان لاہور میں ہے بابا، اپنے ہسپتال وزٹ کے لیے گیا ہے، اور چھوٹا غازدان سو رہا ہے، ابھی صبح 5 بجے ہی آیا ہے۔ کہاں سے؟ عیاشی کر کے۔ غازدان کے ذکر پر فوراً سے جاذب صاحب نظریں ٹیڑھی کیے دماغ کی رگیں تانے غسیل سنجیدہ انداز میں پوچھتے ہیں۔ ان کے اس طرح پوچھنے پر سامنے بیٹھے حائل صاحب چند لمحوں کے لیے حیران خاموش سے ہو گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جو وہ اس طرح خاموش ہوئے تھے، اور جاذب صاحب غازدان کے صبح کے پہر واپس آنے پر اس طرح کا رد عمل دے رہے تھے۔ یہ تو عام سی بات تھی۔ غازدان کے ذکر پر جاذب صاحب کے دماغ کی رگوں کا تننا، جب غازدان کا ذکر آتا ہے جاذب صاحب سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قدسی خاندان کا وہ آخری لڑکا جو تھا، جو دکھنے میں ہو بہو اپنے دادے جاذب صاحب کی طرح تھا۔ جاذب صاحب غازدان کی عمر میں کافی سنجیدہ طبیعت کے، کم گو لوگوں کی مدد کرنے والے، ہمیشہ زمین سے جڑے رہنے والے انسان تھے، جبکہ غازدان جوانی میں آتے ہی اونچی اڑانیں بھرنے والا ایک پائلٹ، لڑکیوں سے دوستی رکھنے والا، بنا بریک بولنے والا انسان ہے۔ اپنی جوانی اپنے پوتے میں دیکھ اور اسے اس طرح کا دیکھنا چاہتے ہوئے بھی جاذب صاحب کو اس پر غصہ چڑھائے رکھتا تھا۔ ارے نہیں بابا، واپسی کی فلائٹ 5 بجے کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میرے تینوں بیٹوں میں سے عیاش پرست کوئی نہیں ہے۔ زیدان ایک بہت اچھا اور کامیاب بزنس انجینئر ہے۔ اس نے اپنے بلبوتے پر 7 ہسپتال الگ الگ شہروں میں بنوائے، اور ابھی بھی لاہور وہ اسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یمان قدسی، رشیا، باہر کے ملک جانے کے بعد بھی وہ نمازی، شریف، لڑکیوں کی سنگت سے دور، ہر برے کام سے دور، وہ خاموش طبیعت کا شریف انسان ہے۔ باہر کے ملک بھی وہ پڑھائی کی مجبوری سے اور انجینئرنگ کو اور مزید اچھے سے سیکھنے کے لیے گیا ہوا ہے، تاکہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہ پاکستان سے باہر بھی اپنے نام کی جڑیں گاڑ سکے۔ میرا تیسرا بیٹا غازدان، دیکھنے میں وہ فریڈ قسم کا دل پھینک لڑکا لگتا ہے، پر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ اچھا، نیک، معصوم۔ آپ کا عکس ہے بابا۔ آپ کا پوتا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے برا، میرا عکس، میرا پوتا۔ جاذب صاحب کہتے ہی ہاتھ میں پکڑے اخبار کو غصے میں ٹیبل پر پٹکتے ہیں۔ ان کی اس حرکت پر حائل فوراً سے اخبار کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں پر غازدان کی تصویر اخبار کے دوسرے پنے پر لگی ہوئی تھی، اچھے لفظوں میں، لیکن اچھے لفظ صرف اوپر کی 2 لائن تک محدود تھے۔ تیسری لائن سے اس کے فیمیل پائلٹ ایئر ہوسٹس کے ساتھ فلرٹ کرنے کے قصے لکھے ہوئے تھے۔ غازدان کے بارے میں یہی باتیں تھیں جو جاذب صاحب کو ہمیشہ اس پر غصہ چڑھائے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی صبح کے پہر ان کا بی پی بڑھ چکا تھا، غصے کے مارے چہرہ سرخ پڑنے لگ گیا تھا۔
بلاؤ اپنے اچھے نیک اور معصوم سے بیٹے کو، آج اس کی معصومیت کے قصے اس کو میں اپنی لاٹھی سے سنواتا ہوں۔ جاذب صاحب غصے میں بلند آواز میں بولے، جس کو سن سامنے بیٹھے حائل صاحب کے ساتھ ساتھ حویلی میں داخل ہوتی زہیب صاحب کی زوجہ مریم بیگم اور ان کی بیٹی ماہی دونوں کے قدم دروازے میں رک گئے تھے۔ وہ دونوں بھی یمان کا سن خود کو حویلی میں آنے سے نہیں روک پائی تھیں، پر جاذب صاحب کو غصے میں دیکھ اب وہ حویلی میں داخل نہیں ہو پا رہی تھیں۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مریم اور ماہی اپنے قدموں کو واپس اپنی گاڑی کی طرف اٹھانے لگتی ہیں کہ اتنے میں حائل صاحب جلدی سے اپنے بابا کے غصے کو مزید بڑھتا دیکھ انہیں پکارتے ہیں، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مریم بیگم اور ماہی کو پلٹنا پڑتا ہے اور حویلی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ لائٹ براؤن کلر کا خوبصورت سا کاٹن کا کرتا پہنے ہوئے، پیروں میں ہلکی سی ہیل والی سینڈل پہنے ہوئے، اپنے دونوں کندھوں پر آگے کی طرف اچھے سے دوپٹہ اوڑھے، خود کا وجود مکمل طور پر چھپائے، پیچھے کی جانب ایک بڑی سی بلیک کلر کی چادر اپنے کندھوں پر ڈالے، اپنی آدھی کمر تک آتے سلکی لمبے خوبصورت سے بالوں کو کھولے ہوئے، جن میں ہاف فرینچ بنایا ہوا تھا، چہرے پر ہلکا سا نہ ہونے کے برابر میک اپ کیے، ڈارک براؤن کلر کی خوبصورت سی بڑی بڑی آنکھیں جن پر پلکوں کی گھنی چھاؤں جنہیں مسکارا لگا کر اور بڑا کیا ہوا تھا۔ ماہی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ایک نظر اپنے دادو جاذب صاحب کو دیکھتی ہے اور ڈر کا تھوک حلق سے اتارتے ہوئے حویلی میں داخل ہوتی بلند آواز میں مسکراتے ہوئے سلام کرتی ہے۔ ماہی کی آواز پر جاذب صاحب فوراً سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار ماہی قدسی خاندان کی اکلوتی لڑکی جو تھی، اپنی پوتی کو دیکھ جاذب صاحب ہمیشہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ السلام علیکم میرے ہینڈسم دادو اور تایا ابو۔ جاذب صاحب کے پاس آتی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سر اٹھائے مسکراتے ہوئے سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام، ماہی کے سر پر ہاتھ رکھے زبردستی کا مسکرا کر جواب دیتے ہیں۔ کیا ہوا، غصے میں کیوں ہیں آپ آج؟ پھر غازدان نے کچھ کر دیا؟ ماہی ٹمٹماتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یہ تو وہ خود بتائے گا اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ جاذب صاحب ایک بار پھر غازدان کے ذکر پر طیش میں آ گئے تھے۔ بلا نہیں رہے تم اپنے نیک معصوم بیٹے کو؟ طنزیہ انداز میں حائل صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولتے ہیں۔ بلا رہا ہوں بابا۔ اپنے باپ کے سامنے حائل کی بھی نہیں چلتی تھی۔ حائل غازدان کو آواز لگاتے اس سے پہلے ہی ماہی جلدی سے زمین سے اٹھ کر حائل صاحب کی بازو پکڑے انہیں روک دیتی ہے۔ آپ رکیں تایا ابو، میں بلا کر لاتی ہوں۔ ماہی مسکرا کر کہتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہتی کہ غازدان کو ڈانٹ سے بچا سکے، بلکہ اس لیے وہ خود جاتی ہے تاکہ اس سچویشن سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ حائل صاحب مسکراتے ہوئے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ان کی اجازت ملنے پر ماہی فوراً سے دوسری منزل پر موجود غازدان کے کمرے کی طرف جا بڑھتی ہے۔ کمرے کے دروازے کے باہر پہنچے پہلے اپنے اطراف میں دیکھتی ہے اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی ہے۔ ماہی کے دستک دینے پر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا تو ماہی بھی مزید بنا انتظار کیے خود ہی کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر ایک قدم رکھتی ہی ہے کہ سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدم آگے بڑھنے سے خود ہی قاصر ہو چکے تھے۔ بلیک کلر کے ٹراؤزر میں ملبوس، بنا شرٹ بنا کسی بنیان کے اپنے کمرے میں بنایا ہوا چھوٹا سا جم ایریا، جس میں پنچنگ بیگ پر باکسنگ کرتا ہوا 23 سالہ غازدان قدسی، پیشے سے پائلٹ، بلا کا ہینڈسم پرکشش پرسنالٹی والا، ڈارک بلیک کلر کی چھوٹی چھوٹی بے حد خوبصورت سی آنکھیں، سفید گوری رنگت، موٹے چوڑے ڈولے جو اس وقت پسینے سے تر ہوئے پڑے تھے، 6 فٹ جتنا قد۔ غازدان کی تعریف میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ وہ بلا کا ہینڈسم بے حد پرکشش انسان ہے۔ قدسی خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کی خوبصورتی میں مثال نہ ہو۔
ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن حد سے زیادہ خوبصورت۔ غازان کو اس طرح باکسنگ کرتا دیکھ دروازے میں کھڑی ماہی کے قدم آگے بڑھنے سے رک گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسی طرح ایک ہی پوزیشن میں کھڑی ٹکٹکی باندھے غازان کو دیکھنے لگی تھی، جو اپنے کانوں میں بلوٹوتھ لگائے مسلسل باکسنگ کرنے میں مصروف تھا۔ مزید اسے اس طرح دیکھنے سے خود کو روکتی ہوئی ماہی چند قدم آگے کی جانب بڑھاتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے غازان کے لیپ ٹاپ پر لائیو ویڈیو کال لگی ہوئی نظر آتی ہے، جو اس کے بلوٹوتھ سے کنیکٹ تھی۔ جیسے ہی ماہی کی نظر لیپ ٹاپ پر پڑتی ہے، وہ مزید تجسس کی نگاہوں سے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اندازے میں لیپ ٹاپ پر کوئی گانا چل رہا ہوگا، لیکن لیپ ٹاپ پر گانا نہیں، تقریباً 8 سے زائد لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو کال لگی ہوئی تھی۔ ماہی جیسے ہی ویڈیو کال دیکھتی ہے، پہلے تو حیرانگی سے اس کا منہ کھل گیا تھا، لیکن پھر غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غازان بنا اپنے اطراف میں دیکھتا مسلسل باکسنگ کرنے میں لگا رہتا ہے، اور سرسری سی نظر جیسے ہی وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالتا ہے، وہ ساری لڑکیاں خود پر اس کی نظریں دیکھ خوشی سے جھوم اٹھی تھیں۔ جہاں وہ خوشی سے جھوم رہی تھیں، وہیں پر غازان سے چند قدم دور کھڑی ماہی غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ انسان میں تھوڑی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، تھوڑی سی ہی عزت کے نام پر کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن تمہارے پاس تو ان میں سے کسی چیز کے ذرات تک نہیں ہیں۔ غصے میں پیر زمین پر پٹکتی ہوئی غازان کی کمر جو پسینے سے تر ہوئی پڑی تھی، اس پر غصے میں تھپڑ مارتی ہوئی بولتی ہے۔ جیسے ہی تھپڑ مارتی ہے، ماہی جلدی سے اپنا ہاتھ دور کرتی، اپنے دوپٹے سے اپنا ہاتھ صاف کرنے لگ جاتی ہے، چہرے کے گندے سے عجیب سے تاثرات بنا کر اپنے پسینے سے تر جسم پر ماہی کے ہاتھ کا زوردار تھپڑ کھا کر۔ غازان پورا کا پورا کانپ اٹھا تھا۔ تھپڑ پڑنے پر غازان فوراً سے پنچنگ بیگ کو اپنے حصار میں قید کرتا اپنے درد کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، کیونکہ ماہی کا ہاتھ تھپڑ مارنے کے مقابلے میں بہت بھاری تھا، اور یہ بات سب سے اچھا غازان ہی جانتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ کے کھانے سے زیادہ وہ تھپڑ ہی کھاتا ہے۔ پلٹ کر ماہی کو کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے چہرے سے سارے درد کے تاثرات دور کرتا ہوا ایک بار پھر بڑی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے لیپ ٹاپ کی جانب ایک ادا سے اتراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور سب کو فلائنگ کس کرتا ہوا تھوڑی دیر بعد میں کال کرتا ہوں اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہتا ویڈیو کال بند کر دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ خود کو کمپوز کرتا ماہی کو دیکھ اپنے کانوں سے بلوٹوتھ نکالتے ہوئے سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، اپنے سلام پر زور دیتے ہوئے بولی، کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ صبح صبح ماہی کو اپنی حویلی میں اپنے کمرے میں دیکھ خود سے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، اور پھر بیڈ پر بلوٹوتھ پھینک کے الماری کی جانب بڑھتا ہے اپنے لیے ٹاول نکالنے کے لیے۔ کیا میری شکل پر لکھا ہے کہ میں نے تمہاری شکل دیکھ اپنا دن برباد کرنا ہے؟ جدھر جدھر غازان جا رہا تھا ادھر ماہی کی نظریں اٹھ رہی تھیں۔ غازان کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، میری شکل دیکھ لڑکیوں کے دن برباد نہیں خوشگوار ہوتے ہیں۔ زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کے بل گرو، اس سے پہلے شرافت سے زمین پر پیر رکھ لو۔ زمین پر پیر رکھنے کے لیے نہیں بنا میں، ہوا میں اونچی اڑان بھرنے والا بندہ ہوں۔ الماری سے اپنے لیے ٹاول نکالے اپنے بالوں میں پھیرتا ہوا اپنے پسینے سے تر بالوں کو اپنے پسینے سے تر جسم کو خشک کرتے ہوئے ماہی کے پاس اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، ہوا میں اڑان کا تو پتہ نہیں، لیکن میری ایک چیخ پر اگلے 10 سیکنڈ میں تمہاری ہوائیاں ضرور اڑیں گی۔ غازان قدسی غازان کو اپنے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا دیکھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی ہے، اور وہ کیوں بھلا؟ بنا پلک جھپکائے ماہی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، وہ اس لیے جس طرح تم ننگے میرے سامنے کھڑے ہو نا، کسی نے تمہیں مجھے اپنے جسم کے جلوے دکھاتے ہوئے دیکھ لیا نا، تو دادو سے پہلے بڑے لالا تمہیں 2 منٹ میں اسرائیل کے سامنے ننگے پیش کریں گے، میرے کچے بادام۔
ماہی اور قازدان دونوں ہم عمر تھے، دونوں میں صرف 7 دن کا فرق تھا، اس لیے وہ اس کے لیے عزت جیسی کسی چیز کا اور لفظ کا استعمال کرنے سے گریز کرتی تھی۔ قازدان کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کے جسم کی طرف دور سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، اپنے چہرے کے کندھے سے تاثرات بناتے ہوئے، اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتے ہوئے بولتی ہے۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ قازدان بھی اسی لمحے ہاتھ میں پکڑا ٹاول صوفے پر پھینکتا ہوا، خود بھی صوفے پر چوڑا ہو کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے اپنا فون نکالے جا بیٹھتا ہے۔ ویری فنی، لالا لاہور گئے ہوئے ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں، اس لیے مجھے ان کے نام کی دھمکی مت دو، کچھ نیا سوچو۔ سر اٹھائے ماہی کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے بولا، اچھا وہ کب گئے؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا وہ لاہور گئے ہیں۔ کب گئے اور کس کے ساتھ گئے؟ ماہی ایک ہی سانس میں بنا پلک جھپکائے پوچھتی ہے۔ کوئی تمہیں کیوں بتاتا؟ تم کیا ان کی بیوی ہو یا اماں ہو ان کی؟ صوفے سے ٹیک ہٹاتے ہوئے اپنے پٹوں پر اپنی بازو ٹکاتے ہوئے پوچھتا ہے، لیکن اس کے جواب میں ماہی کچھ نہیں کہتی، بس گندا سا منہ بنائے وہ قازدان کو گھورنے لگی تھی۔ کب آئی تم؟ ماہی کو خاموش دیکھتے واپس صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اس وقت جب تم لڑکیوں کو اپنی ایک گندی شکل اور باڈی دکھا کر شوخی ہو رہے تھے، قازدان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر دوبارہ باندھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیتی ہے۔ کوکومو اس کو شوخی ہونا نہیں، فخریہ ہونا کہتے ہیں۔ اب الحمدللہ سے اوپر والے نے باڈی دی ہے، لڑکیوں کو گھائل کرنے کے لیے ہی تو دی ہے۔ اب تو وہی کروں گا نا میں۔ ویسے میری باڈی دیکھ، میرے ڈولے سکس پیک ایپس دیکھ، تمہارے دل میں تو کچھ نہیں ہو رہا؟ قازدان اپنی ہنسی کو، اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے بنا پلکیں جھپکائے نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ تم میرے سامنے ننگے بھی آ جاؤ نا تو بھی مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک قدم آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے قازدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی ہے، تمہیں کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ میری سگی کزن ہو، یہ سوچ کر ہی میں تمہیں برداشت کر پاتا ہوں، اس کے علاوہ تم مجھ سے سوچی بھی نہیں جاتی۔ ہاتھ میں پکڑے فون سے اپنی باڈی کی طرف اشارہ کرتا ہوا قازدان اپنے لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ اس کو اس طرح بات کرتا دیکھ، اپنے جسم کی نمائش کرتا دیکھ ماہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی گہری سانس بھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں عقل نام کی چیز بھی دی ہے، کبھی اس کا استعمال کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچا جتنا اپنی باڈی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ 2 قدم آگے کی جانب اٹھاتے ہوئے صوفے کے دائیں طرف پہنچے ہلکا سا نیچے کی جانب جھکتے ہوئے بولی، سوچا تو بہت بار ہے لیکن کیا کروں، لڑکیاں دماغ چلانے کا موقع ہی نہیں دیتی مجھے، اس سے پہلے ہی وہ مجھ پر حاوی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں سوچنے کی صلاحیت سے بہت دور ہو جاتا ہوں۔ ماہی کی بات کا جواب دیتے ہوئے قازدان فون صوفے پر پھینکتا ہوا اٹھنے لگتا ہے۔ وہ اٹھتا اس سے پہلے ہی ماہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی واپس اسے صوفے پر بٹھا دیتی ہے اور خود اس کے سامنے ٹیبل پر جا بیٹھتی ہے۔ تم تو اپنی زندگی سے بھی بہت جلد دور ہونے والے ہو، سوچنے کی صلاحیت تو پھر بھی دور کی بات ہے، اپنے ہاتھوں کو جھاڑتی ہوئی کہتی ہے۔ ماہی کی اس حرکت پر قازدان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھوں پر جا ٹھہری تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماہی کے کہنے کے بعد فوراً سے پوچھتا ہے۔ میرے مطلب کو چھوڑو، تم اپنی بے تکی باتوں کے مطلب ڈھونڈو، کیونکہ دادو نیچے اپنی پرانی ایک ڈبے میں بند کھیڑی کو آج پھر دھلوا رہے ہیں، خاص تمہارے لیے۔ اور لاٹھی کو تیل لگوا رہے ہیں، نیچے پیشی آ چکی ہے تمہاری، اب جا کر کرو اس کچے بادام جیسے جسم کی نمائش میرا پتر۔ ماہی بولتی ہے اور قازدان کی نظریں فوراً سے اپنے کمرے کے دروازے کی جانب اٹھتی ہیں۔ تمہیں شرم وغیرہ نہیں آتی ہے کیا؟ ایسے کیسے تم اپنے اتنے ہینڈسم، معصوم سے، کیوٹ سے کزن کے جسم پر نشان پڑھوانے کے لیے، اس پر تشدد کروانے کے لیے یہاں آئی ہو؟ معصوموں کے ساتھ برا کرنے پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، اندازہ ہے تمہیں؟
غصے میں جلدی سے کہتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کمرے کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے دبے دبے قدم اٹھائے دروازے کی جانب بڑھتا ہے۔ ایک نظر ہلکی سی جھانکی باہر مارتا ہوا اپنے کمرے کے آس پاس کسی کو نہ دیکھتے ہوئے سکون کی سانس لیے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اسے یوں کرتا دیکھ ٹیبل پر بیٹھی ماہی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ معصوم، یا اللہ مجھے صبر دیں۔ تمہاری معصومیت کی خبریں پورے ملک کے اخباروں میں چھپ چکی ہیں کچے بادام، اور وہ بھی ایسی کہ انہیں پڑھ کر دادو تمہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ غازدان کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھ ماہی کے دل میں سکون کی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے، ارے یار دادو کو سمجھاؤ جا کر، ابھی تو میری ترقی کی چرچاؤں کا آغاز ہوا ہے، ایسے چھوٹی موٹی سی ترقی کو پڑھ کر مرے نہ، کم از کم میرے بچوں کو اپنا دیدار کروا کر جائیں۔ کیونکہ میرے پاس تو کوئی اچھی پرانی یادیں نہیں ہیں جو ان کے بارے میں اپنے بچوں کو سناؤں گا۔ نا مجھے باتیں یاد رکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اپنے چہرے سے ڈر کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوا زبردستی کی بڑی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے اپنی بڑی سی الماری کی طرف بڑھتا ہے، جہاں اس کے ان گنت الگ الگ قسم کے ڈھیروں کپڑے الماری میں بھرے پڑے تھے۔ ان میں سے اپنے لیے ایک اچھا سا سوٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ تو میں اپنے بچوں کو بتانے سے رہا کہ میری ہینڈسم شخصیت سے میرے دادو جلتے تھے، تبھی تو مجھے دیکھ ان کے دماغ کی رگیں تن جاتی تھی۔ اپنے لیے بلیک کلر کا کڑک کاٹن کا سوٹ نکالے، گہری سانس لیے، پھر ماہی کی طرف پلٹتے ہوئے بولتا ہے۔ پر جیسے ہی بولتے ہوئے پلٹتا ہے، اپنے عین پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ماہی کو دیکھ غازدان اسی لمحے الماری کے دروازے سے جا لگتا ہے۔ بے شرموں کی لائن میں کھڑے ہر انسان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تم نے، بیکار انسان۔ ان کے دماغ کی رگیں تمہاری پرسنالٹی دیکھ کر نہیں، تمہاری حرکتیں دیکھ کر تنتی ہیں۔ ایک بار پھر چہرے کے گندے سے تاثرات بنائے اپنی ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے بولی، میری کون سی بیکار حرکتیں بھئی؟ فالتو الزام نہیں لگاؤ مجھ پر، اپنے خلاف میں غلط باتیں برداشت نہیں کرتا، اور ہم تمہیں برداشت نہیں کرتے۔ تم پر الزام لگانے سے بہتر میں اپنی جان دینا ضروری سمجھوں گی، واہیات پرو میکس انسان۔ واو، اتنی میٹھی زبان میں اتنی محبت سے اتنی تعریف مت کرو میری ایسے، میں پٹ جاتا ہوں کوکومو۔ ماہی کی بازو پر ہاتھ رکھے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے بولا، اب تم کرنے کیا آئی ہو وہ بتاؤ، میری کٹائی لگنے سے بچانے تو تم ہرگز نہیں آئی ہوگی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑے بیڈ پر پھینکتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غازدان پلٹ کر ماہی سے پوچھتا ہے، ارے میرے پیارے سے کزن، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بچانے آئی؟ بچانے ہی تو آئی ہوں میں تمہیں یہاں پر، اگر میں نہیں آتی تو اب تک تمہاری حاضری نیچے لگ چکی ہوتی۔ میں یہاں آئی ہوں تو سمجھو تم بچ گئے۔ اپنے چہرے کے تاثرات پل میں بدلتی ہوئی بڑی سی مسکراہٹ آنکھوں میں چمک لیے غازدان کی طرف دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بولی، تمہارے چہرے سے تمہارا لالچی پنا جھلکیاں مار رہا ہے، اس لیے میرے ساتھ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح صبح کیوں آئی ہو یہاں پر؟ میں تو تمہاری مدد کرنے کے ارادوں سے آئی ہوں۔ اب میرا کزن رات بھر محنت کر کر آئے اور صبح ہوتے ہی اس کی محنت کے چرچوں کے ساتھ ساتھ اس کی آدھی رات کو دوسری کی گئی محنتوں کے چرچے بھی اخبار میں پڑھنے کو اس کے گھر والوں کو ملے، اور وہ پڑھنے کے بعد اس کے گھر والے اس پر لاٹھی چارج نہ کریں، بس اسی لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کون سے چرچے؟ ماہی کہتے ہوئے ابھی خاموش ہوئی ہی تھی کہ غازدان حیران انداز میں پر تجسس کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کون سے چرچے مطلب تمہیں نہیں پتہ؟ ٹی وی آن نہیں کیا یا نیوز پیپر نہیں پڑھا آج کا؟ چلو کوئی بات نہیں، لائیو رپورٹر کی طرح میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں، آخر کار فیوچر رپورٹر بننے والی ہوں میں، ماہی کہتے ہوئے اپنا گلا کھنگارنے لگتی ہے۔
اور اسے یہ کرتا دیکھ ایک گہری سانس لیتے ہوئے قازدان بیڈ کے کنارے پر جا بیٹھتا ہے۔ کل جو فلائٹ صبح میں تم پاکستان سے باہر کے ملک لے کے گئے تھے اور وہاں پر 2 گھنٹے آرام کرنے کے دوران جو تم نے کیا تھا نا، وہ مناظر اور اس کی چرچائیں، اور واپس پاکستان آنے کے بعد جو 1 گھنٹہ تم نے یہاں کیا تھا نا، اس کی بھی چرچائیں تمہاری بڑی سی تصویر کے ساتھ اخبار کے دوسرے پنے پر چھپی ہوئی ہیں، جنہیں میں خود صبح صبح چائے کی چسکیاں لے کر مزے سے پڑھ کر آئی ہوں۔ اور یہاں صبح کے وقت جلدی آنے کا مطلب بھی اتنا تھا کہ میں دادو کی نظروں سے اخبار کو بچا کر اپنی جیب گرم کروا سکوں تم سے، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی اخبار دادو کی پہنچ میں آ چکا تھا۔ اب تمہارے بچنے کے چانسز تو کوئی بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میں ایک گرما گرم آفر لے کر آئی ہوں۔ آخر کار میں واحد جو ہوں جو تمہاری مدد کر سکتی ہے دادو کی لاٹھی سے اور ان کی باتوں سے، تمہیں بچا سکتی ہے۔ اگر تم 10,000 روپے ابھی کے ابھی میرے ہاتھ میں رکھ دو تو ماہر نیوز رپورٹر کی طرح اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف باندھے، ہلکا سا سر جھکائے قازدان کی طرف مکمل رخ کیے، ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ ماہی کی باتیں سن قازدان کی نظریں ایک بار پھر بند دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ نظروں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جھٹکا کھا ایک ہی پل میں بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوکے جی، سیزن 2 کی پہلی قسط یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ نیو کردار آپ لوگوں کو کیسے لگے؟ ابھی تو صرف ان کا انٹرو ہوا ہے، آگے آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ اور پسند آئیں گے۔ کیسا لگا آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ؟ ریویو میں لازمی بتائیے گا۔ کل کی ایپیسوڈ 3 بجے آ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے پیچھے ٹائم ہو گیا تو پھر تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ ایڈٹ کے ساتھ ساتھ وائس اوور میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے ایپیسوڈ اپلوڈ ہونے میں تھوڑی سی آگے پیچھے ٹائمنگ ہو جائے گی، پر قسط مل جائے گی۔ ریویو لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل، خدا حافظ۔